ہند شروع ہو جائے اس کے اندر اگر ہم زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ اگر غزوہ عیسیٰ ابن مریم شروع ہو جائے، عیسیٰ ابن مریم اگر ہماری زندگی میں نازل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے کر دجال ہر قسم کی حمد و ثنا بیائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، ان گنت بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جنگوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ جنگیں ہوں گی اور ان جنگوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 4 جنگوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے 2 یا 3 تو ہو چکی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی، اور ایک جنگ ہونے والی ہے جو ابھی تک نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ اللہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یہ بات جھوٹی نہیں، یقیناً اس جنگ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے، بلکہ وہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے مسلمانوں کو فتح ہو چکی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کے بارے میں بتا دے تو وہ بات اسی طرح جیسے وہ پوری ہو چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تغزون جزیرۃ العرب، تم جزیرۃ العرب کے ساتھ جہاد کرو گے، ان کے ساتھ غزوے کرو گے، فیفتحوا اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ ثم فارسا، پھر تم فارس کے ساتھ جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فارس بھی فتح تمہارے مقدر میں ٹھہرے گی، اللہ تعالیٰ فتح تمہاری کر دے گا۔ اور جو اس وقت فارس تھا آج کل اس کا نام ایران چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی، اور آج دیکھیے ایران کن کے پاس ہے، چاہے اگرچہ اب وہاں شیعہ ہیں، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ اسلامی ملک ہی مانا جاتا ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایران کو فتح، مسلمانوں کو ایران پر فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئیاں کی بالکل پوری ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تغزون الروم، پھر تم روم سے غزوہ کرو گے، روم سے جہاد کرو گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے اس وقت 2 سپر طاقتیں تھیں، کیسر اور کسرا، یہ سپر طاقتیں تھیں۔ جس طرح آج کے دور میں اب تو نہیں رہا کہ امریکہ کو مانا جاتا تھا، امریکہ سے پہلے سپر پاور روس کو مانا جاتا تھا، اس کی طاقت ٹوٹی، اس کے بعد امریکہ کو سپر طاقت مانا گیا، اس کی طاقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا۔ کیا مطلب سپر پاور طاقت ہے تو اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ سپر پاور طاقت کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اس وقت کی سپر پاور طاقت جس کو مانا جاتا تھا وہ کیسر و کسرا تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روم کو بھی فتح کرو گے۔ تو آنے والے وقتوں میں مسلمانوں نے روم کو بھی فتح کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تغزون الدجال، پھر تم دجال کے ساتھ جہاد کرو گے، دجال کے ساتھ غزوہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور جو دجال کے عیسیٰ ابن مریم یہ دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اور جو ان کے ساتھی ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، کہ 2 جماعتیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اصابت تغزو الہند، ایک جماعت وہ جو ہند کے ساتھ جہاد کرے گی، جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اور جو اسے غازی ہو جائے گا، زندہ بچ کر واپس آ جائے گا، اللہ وہ دنیا پر چلتا پھرتا جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گے۔ اصابت تغزو الہند، جو ہند کے ساتھ غزوہ کرے گی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو آگ کو حرام کر دیا ہے۔ وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَم، اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔
جب دجال کا قتل ہوگا اس کے بعد قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ دجال آئے گا، سورج نکلے گا، اور اب قیامت سے پہلے اور بھی بہت ساری جنگیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ وہ سب بیان کروں گا۔ اور اس کے اندر 4 جنگوں کا بتایا گیا، 3 کو تو ہو چکے ہیں اور ایک جو دجال والی ہے وہ جنگ ہونے والی ہے۔ ان کے فتنے جو چھوٹے چھوٹے تقریباً جو بیان ہو چکے ہیں وہ تو سب پورے ہو چکے ہیں، اور تو جنگیں بھی ہو چکی ہیں، اب رہ گئی دجال کی جنگ، اور باقی جنگیں انشاءاللہ آنے والے دروس میں وہ بیان کروں گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور قیامت کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ جب غزوہ ہند شروع ہو جائے اس کے اندر اگر ہم زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ اگر غزوہ عیسیٰ ابن مریم شروع ہو جائے، عیسیٰ ابن مریم اگر ہماری زندگی میں نازل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دے کر دجال کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔